شخص نے پاکستان کے عزت اور وقار کے لیے ڈٹ گیا، جو قومی ہیرو ہے، اس کو جو ہے بھٹو کی طرح جو وہ بھی قومی ہیرو تھا جب بھٹو نے ایٹم بام بنانے کی جو ہے شروعات کی تھیں، تو ہینری کسنگر نے دھمکی دی تھی کہ یہ بند کر دو وگرنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے۔ تو بھٹو صاحب نے بھی راجہ بازار میں، یہاں پنڈی ہی میں راجہ بازار میں جا کر وہ لہرایا تھا اور کہا تھا یہ مجھے دھمکی دی گئی ہے امریکہ کی جانب سے کہ ایٹم بام بنانا بند کرو ورنہ عبرت کا نشان بنائیں گے۔ میں نے کہا جی قومی ہیرو تھا، ہم اپنی قومی ہیرو کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے ہینری کسنگر کو تو کچھ نہ کہا، ہم نے امریکہ کو تو کچھ نہ کہا، اور ہم نے اپنے قومی ہیرو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق اور مولوی مشتاق کے ذریعے پھانسی دے کر لحد میں اتار دیا اور منقطع کر دیا۔ اب جو ہے اگر عمران خان نے کو ڈونلڈ لو ایک جو ہے پھر ڈپلومیٹک کور میں امریکہ کا جو بیوروکریٹ ہے، وہ اگر ہمارے ایمبیسڈر کو، پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان کو آپ چھٹی کر دو گے، یعنی عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے آپ ہٹا دیں گے تو امریکہ آپ کو معاف کر دے گا، یہ ہے سائفر۔ اور پھر اگر اس سائفر کے ریئیکشن میں اگر عمران خان قومی سلامتی کمیٹی کا میٹنگ بلا کر، جس میں ساری عسکری قیادت کے سربراہان موجود ہیں، اگر اس میں وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں اور جائزہ لینے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے انٹو دی افیئرز آف دی اسٹیٹ، پاکستان کے اندرونی معاملات میں یہ شدید مداخلت ہے، اور اس پر جو ہے ڈیسائیڈ کرتی ہے متفقہ قومی سلامتی کونسل، سارے عسکری جو ہے سربراہان متفقہ مل کر جو ہے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا سختی سے جواب دیا جائے، ایک ڈیموش لکھا جائے، اسٹرانگ ڈیموش، اس کا کنڈیمنیشن کی جائے، اور وہ ڈپلومیٹک کور کے ذریعے بھیجی گئی۔ پھر اسی کا اعادہ کرتے ہوئے جب چھٹی کر دی گئی مخلصی، اس کو عمران خان کو رخصت کر دیا گیا ڈونلڈ لو کے حکم کے تابع، اور پھر جو ہے شہباز شریف نے جو ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی، اس کا شاید خیال تھا، اور پھر ایمبیسڈر کو بلایا گیا، پاکستانی ایمبیسڈر کو، اس نے کہا جی یہ سائفر بالکل میں نے ہی بھیجا تھا اور یہی ڈونلڈ لو نے مجھے دھمکی دی تھی، اور اس کا پھر اعادہ کیا نیشنل سیکیورٹی کونسل نے دوسری مرتبہ بھی، اور وہ تھی سربراہی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی، پرائم منسٹر کی سربراہی میں کیا گیا۔ سو اس میں تو کوئی شائبہ ہے ہی نہیں کہ امریکہ کے ڈونلڈ لو نے دھمکی دی اور جس کی وجہ سے پاکستان نے ماشاءاللہ عمران خان کو رخصت کر دیا۔ اور غلامی ہماری دیکھیے گا کہ ہم ایسے غلام ہیں کہ ہم نے کہا جناب بھٹو کو بھی ہم نے پھانسی دے دی تھی، ہم نے صرف عمران خان کو نکالا ہی نہیں ہے آپ کا حکم کے تابع، بلکہ ہم نے اس کو زنجیروں کے تحت پیچھے بند بھی کر دیا ہے، پابا سلاسل کر دیا، اور ہم اس کو جیل میں دکھا کے کریں۔ تو سو ایسے میں اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس پر کوئی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی بات بنتی ہے؟ کیا اس میں پاکستان کی کوئی تنصیبات خطرے میں؟ کیا اس میں پاکستان کا دفاع کوئی زخم پہنچا ہے؟ آفیشیل سیکریسی ایکٹ 1923 یہ تاج برطانیہ نے آپ کو غلام رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا۔ اب ہم تاج برطانیہ کے غلام تو نہیں ہیں، اب ہم ایک اور سپر پاور کے غلامی کر رہے ہیں، اور اس قانون کو لے کر چل رہے ہیں جو ہمارا جو ہے سامراجی قوتوں نے ہمیں غلام رکھنے کے لیے کیا تھا۔ تو ایسا کیس پر جو ہے فرد جرم کے عائد کرنا بھی ایک توہین ہے 25 کروڑ عوام کی۔ تو اس میں نے جب استدعا کی تو عدالت عالیہ نے کہا کہ ہم ایک ہی کیوں نہ اس کو یکسوئی فیصلہ ہی کریں اس کیس کا۔ تو میں نے عرض کیا کہ 17 سے پہلے اس کو کیجئے گا تاکہ 17 کو فرد جرم جو ہے عائد ہونا ہے۔ پھر میں نے وہ عماد یوسف کی مثال دی کہ آپ نے جب وہ فرد جرم لگانا مقصود تھا اس پر اور شہباز گل والے کیس پر، تو آپ نے وہ 265 ڈی کی درخواست جو ہے خارج کی تھی، ہم سپریم کورٹ میں لے گئے تھے، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ فرد جرم لگا کر اور 2 سال کسی کو ذلیل کر کے اور اس کے بعد اس کو بری کرنا، یہ بھی تضحیک ہے قانون کی، اور یہ ضیاع ہوگا وقت کا بھی، عدالتی وقت کا بھی، اور اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی۔
اور سپریم کورٹ نے حماد یوسف کے اس کیس کو کالعدم قرار دے کے غیر آئینی اور غیر قانونی کر کے جناب کے فیصلے کو مسترد کر دیا تھا، اوور رول کر دیا تھا. سو میں نے اس کی بھی مثال جج صاحب کو، چیف جسٹس صاحب کو دی، اور چنانچہ انہوں نے اس کو جو ہے ہماری کہا پذیرائی کی ہے، اور وہ انشاءاللہ لگ جائے گا. ایک یہ تھا کیس. دو اور جو مقدمات تھے وہ ایک تو القادر ٹرسٹ والے کیس میں ہم ضمانت قبل از گرفتاری پر تھے عمران خان صاحب، اور دوسرا توشہ خانے والا کیس، اس میں بھی نیب عدالت سے عبوری ضمانت ہو چکی تھی. تو وہ چونکہ خان صاحب عمران خان صاحب کو سزا ہونے کے بعد جو ہے 5 جون کو انہیں پابہ سلاسل کر دیا گیا، جیل بھیج دیا گیا. تو غیر حاضری میں وہ دونوں درخواستیں جو ہیں وہ نیب عدالت نے مسترد کر دیں. اس کے خلاف ہم نے بھی کی ہوئی تھی چیف جسٹس صاحب کو، اور ڈی بی میں آج لگی ہوئی تھی ان کی سربراہی میں، کہ وہ جو ہے اس لیے کالعدم قرار دیا جائے اور مجھے بدستور ضمانت پر جو ہے بحال کیا جائے، کیونکہ میری عدم حاضری، جو عمران خان صاحب کی عدم حاضری تھی، وہ عمدن نہیں تھی، بلکہ وہ تو ریاستی جبر کے تحت انہیں غلط اندر کیا گیا تھا، اور جس کی خود سسپینڈ کر دیا گیا، معطل کر دی گئی سزا جو ہے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں وہ کی گئی. سو وہ اس میں بھی جو ہے وہ نوٹس کر دیا ہے انہوں نے، اور وہ بھی انشاءاللہ جو ہے میرے خیال میں نیکسٹ ویک کے کسی دن بھی انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. سو یہ 3 مقدمات تھے جس میں آج خان صاحب جس طرح